نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ محمد عمران بھائی ہیں. السلام علیکم عمران بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم کہاں السلام. سے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں یو ایس اے سے ہوں. جی سوال کریں اپنا, لائیو میں آپ. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمران بھائی اپنا کوشچن کریں. اچھا علی بھائی, میں اصل میں بزنس میں ہوں ادھر یو ایس اے تقریباً پچھلے 15-20 سال سے. جی جی. تو میں الحمدللہ گولڈ کا میرا بزنس ہے, تو میں ایسی کوئی فگرینز کراس وغیرہ تو نہیں بیچتا. تو موسٹ ریسنٹلی مجھے یہ تھوڑا سا ایک پتہ چلا کہ جو گولڈ ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور سلک حرام ہے. جی ہاں. تو میرے 100% کسٹمر جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم ظاہر جو گولڈ بیچتے ہیں, ایک تو وہ نان مسلم ہے 100%, ان کے لیے کیا حکم ہے بیچنے کے بارے میں, کہ کیا میں یہ الاؤ ہے, ہم بیچ سکتے ہیں نان مسلم کو مردوں کو یا نہیں بیچ سکتے؟ اس پہ تھوڑا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات ہوئی تھی 2 ویک پہلے, تو انہوں نے فون کے اوپر جی سورہ مائدہ کی 2 آیات مجھے بتائی تھی. وہ ایک کہتے منٹ رک جائے, میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے پہلے تو جواب دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے فون کے اوپر بات ہوئی تھی؟ جی میرا یوٹیوب پہ پڑی ہے ویڈیو اسی طرح, یعنی کہ میں نے کوشچن کیا تھا ان سے. فون کے اوپر نہیں, میں نے بھیجا تھا اپنا واٹس ایپ, انہیں کوشچن کیا تھا. اچھا واٹس ایپ پہ بھیجا تھا, جو وہ ویکلی کوشچن آنسر سیشن کرتے ہیں, اس میں آپ نے اپنا سوال ان کو بھیجا تھا. جی جی ہاں اب آپ سوال کریں آگے. اس میں انہوں نے بتایا, سورہ مائدہ کی 2 آیات پڑھی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ اور غلط کاموں میں اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. تو اگر آپ بالکل ایسے نان مسلم کو, تو آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں اس میں, تو اس بیس پہ انہوں نے کہا تھا یہ پرمیسیبل نہیں ہے ایون نان نہیں, مسلم کو. یہ انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا. ہاں جی, اسی کے بعد میں میرے پڑھی ہے انتہائی ویڈیو. نان سینس بات کی ہے جی, انتہائی نان سینس بات کی ہے, کیونکہ اگر اس ڈاکٹرن کو آپ مان لیں تو دنیا میں کوئی کام بھی نہیں آپ کر سکتے. اس سے تو دنیا کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. ایسے بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں آپ کو پھکی دیتا ہوں, اگر یہ اس طریقے سے ایکسٹراپولیٹ کریں گے چیزوں کو, کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کو فٹ کریں گے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. تو اس کا مطلب تو بھائی یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے امریکہ کے اندر دودھ اور دہی کی دکان کھولی ہوئی ہے نا, تو کوئی نان مسلم آپ سے دودھ اور دہی لینے کے لیے آتا ہے, تو وہ آپ سے دودھ اور دہی لے کر چلا جائے, اور وہ دودھ استعمال کرنے کے بعد جو طاقت وہ گین کرے گا, اس طاقت کے ذریعے وہ جا کے کوئی بدکاری کر لیتا ہے, تو کیا آپ کے اوپر وبال ہوگا اس کا, کہ چونکہ آپ کی دکان سے اس نے دودھ لیا تھا, تو اس کے بعد جو اس نے اس سے طاقت حاصل کی اس کو اس نے برائی کے کاموں میں لگایا. اور بھائی دنیا میں ایسے کام نہیں چلتا. یہ پیورلی ایک بڑے ڈیفیکلٹ کوسچنز ہوتے ہیں, ان کو اس طریقے سے بلنٹلی آنسر کر دینا, میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر ایسے کہا ہے تو یقیناً یہ ان کی طرف سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. اگر ایسا ہے جو آپ مبینہ طور پر, اس طرح تو میرے بھائی ایک شخص اگر کوئی نان مسلم ہے, اسلام کا دشمن ہے, وہ آپ سے کوئی دکان پہ چیز لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو چیز نہیں دیں گے؟ اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. نہ اسلام نے ایسی کوئی بات کی ہے. اور اس کے دلیل میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ, یعنی وہ جنگ میں جسم کو تلوار اور نیزے کے وار سے بچانے کے لیے جو آرمر پہنا جاتا تھا, یعنی جو لوہے کا لباس, اسے زرہ کہتے تھے, وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی علیہ السلام نے یہودی سے اناج ادھار اٹھایا تھا, اور آپ کے پاس رقم نہیں تھی تو آپ نے اپنی زیرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی وفات اسی حالت میں ہو گئی, بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا قرضہ اتار کر وہ زیرہ حاصل کی گئی. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے زیرہ ایک یہودی کے پاس رکھ کر جو اس سے کاروبار کیا تو آپ نے یہودیوں کو تقویت پہنچائی؟ یہ سارے جذباتی جملے ہیں, میرا خیال ہے لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں, اور یہ بڑا مشکل کام ہے دین کے اوپر بات کرتے ہوئے. انسان کو اسی طریقے سے فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے, اس کے ہر پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے اب پاکستان میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں, حالانکہ میں واحد بندہ ہوں جس نے ان کو ویلکم کہا ہے, یعنی ریلیجس پلیٹ فارمز میں سے.
باقی کسی نے اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا, اور اگر کسی نے کوئی کیا بھی ہے کسی لوکل مولوی نے, تو لوگوں نے اس کی ویڈیو کو اس طرح سیریس نہیں لیا. ہماری وہ ویڈیو آلموسٹ کوئی 4 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں, اور ہم نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا. لیکن اس وزٹ کے دوران ان سے چند ایک ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں کہ جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے اور دین کے لیے درد رکھتے ہیں, لیکن کئی مقامات کے اوپر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے. اور میں نے انہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف تقابل ادیان کے اوپر بات کیا کریں. اگر آپ نے اس طرح کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے نالج حاصل کریں, اس کے بعد بات کریں. میں وہ مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ تمہیں ڈگری حاصل کرو یا یہ کرو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر سارا علم ہونا چاہیے, ہر اینگل سے اس کے اوپر آپ کو ریبٹل کرنا آنا چاہیے. ادروائز اگر آپ اپنی ڈومین سے باہر نکلیں گے بغیر نالج کے, تو پھر وہ اسی قسم کے جواب دیں گے جس قسم کے جوابات انہوں نے آپ کو دیے ہیں. کل کو تو انہوں نے پھر یہ بھی کہنا ہے کہ عمران صاحب آپ نے فلاں ایئر لائن میں بھی سفر نہیں کرنا, کیونکہ وہ ایئر لائن جو ہے اس کا ایک مالک یہودی ہے اور یہودی اسرائیل کو فنڈنگ کرتے ہیں. اس طرح اگر آپ کورالٹیز بنائیں نا تو اس طرح دین کا نظام نہیں چل سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں تو آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. آپ امریکہ کو ٹیکس دے رہے ہیں, اس ٹیکس کے ذریعے $3.8 بلین ہر سال اسرائیل کو فنڈ کرتا ہے امریکہ, اور ہر وہ قرارداد جو اسرائیل کے اگینسٹ آتی ہے UNO میں اسے ویٹو کرنے والا امریکہ ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ کو امریکہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اس اعتبار سے, کیونکہ آپ جو ہے وہ نیکی کے کام میں ان کی مدد نہیں کر رہے, برائی کے کام میں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلی دفعہ واٹس ایپ پہ آپ یہ سوال ان کو بھیجیں کہ میں امریکہ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں, تو کیا میرے ٹیکس سے جو امریکن فوج اسرائیل کی مدد کر رہی ہے, اور ہمارے 3 بڑے بڑے ملک ہڑپ کر لیے ہیں امریکہ نے, نمبر 1 عراق, نمبر 2 افغانستان جس کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی ہے, اور نمبر 3 پاکستان, اور اب ایران بھی اس میں شامل کر لیں. تو مجھے وہاں کاروبار کر کے امریکن گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے یا واپس آ جانا چاہیے؟ تو عمران بھائی اب اگلا سوال تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اب تو وہ آپ کا سوال پیچھے رہ گیا, اب تو آپ کو اس کے لالے پڑنے چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں چلیں اب آپ پکچر بنوا لیں, اور اگلا سوال آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے جی, مائک آن کریں ان کا. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کے 2 سوال ہو گئے. علی بھائی صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شاید آپ ہمارے کلاس فیلو شاید رہے ہیں, اگر آپ FG اسکول میں پڑھتے رہے ہیں. FG میں پڑھا ہوں 7th کلاس تک. آپ نے کب FG سے میٹرک کس سال میں کیا ہے؟ 92 میں. ہاں تو پھر میں یقیناً آپ کا کلاس فیلو ہوں. مرزا صاحب جی, مجھے اگر آپ جیلم سے ہیں تو جی میں جیلم سے ہوں الحمد للہ. جیلم کہاں رہتے ہیں آپ؟ سر ابھی تو ہم ادھر رہتے ہیں وہ سٹی ہاؤسنگ میں. سٹی ہاؤسنگ میں بالکل. عمران بھائی آپ نے مجھے اگر پہچان لیا تو میں 7th کلاس میں FG اسکول میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں کمپریہنسو اسکول میں آ گیا تھا, کیونکہ وہ اچانک انگلش میڈیم ہو گیا تھا. تو میں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں تو انگلش میڈیم میں نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ 7 کلاسیں میں نے اردو میں کی ہیں. تو 1 سال تو ہم نے بڑی مشکل سے گزار لیا, اور اس کے بعد پھر میں اردو میڈیم میں آ گیا. لیکن پھر میٹرک کے بعد پھر ساری تعلیم انگلش میں تھی. پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مہارت دے دی. تو میں 7th کلاس تک FG اسکول میں ہی پڑھتا رہا ہوں جیلم. بالکل آپ نے صحیح پہچانا ہے, میں نے بھی 92 میں میٹرک کیا ہے. صحیح, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جیلم رمضان. جی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. آپ پکچر بنوا لیں. عمران بھائی آپ نے چشمہ اتارا نا تو میں نے آپ کو شکل سے پہچان لیا ہے. اچھا بالکل پہچان لیا ہے. دیکھیں نا انسان کا کمپیوٹر بڑا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے چلے صحیح ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, جہاں رہے آپ خوش رہیں. جزاک اللہ, فی امان اللہ.